اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ انسان اشرف المخلوقات اپنی عطا کردہ عقل کی وجہ سے ہے، اور اس کی عقل کی نشانی اس کی کریٹیوٹی ہے، اور ہمیں اپنے ارد گرد جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ انسانی کریٹیوٹی کی وجہ سے ہیں، اور یہ عقل اور کریٹیوٹی صرف چیزوں کی ایجادات تک محدود نہیں بلکہ ریلیشن شپ اور روزمرہ زندگی کے ہر کام میں کریٹیوٹی جادو کا کام کرتی ہے۔ اور بگ میجک بک اسی کریٹیوٹی کے بارے میں ایک کتاب ہے۔ بگ میجک بک 2015 کی الزبتھ گلبرٹ کی اپنی زندگی، دوسرے کریٹیو لوگوں کے انٹرویوز پر مبنی ایک کتاب ہے۔ الزبتھ کو ورلڈ وائڈ شہرت ان کی 2006 کی بیسٹ سیلر کتاب ایٹ پرے اینڈ لو پر ملی۔ اس کتاب پر ایک مووی بھی بن چکی، جبکہ یہ کتاب بگ میجک 2015 میں پبلش ہوئی۔ یہ ایک سیلف ہیلپ کی کتاب ہے جس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ ہر انسان کریٹیو ہو سکتا ہے۔ مصنف کے مطابق کیوریسٹی، اوپننیس، ولنگنیس کریٹیوٹی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اس کتاب کے 6 سیکشنز ہیں جن میں سے ہر کسی کے اپنے چیپٹرز ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج ہم میڈیا، سوشل میڈیا اور بزی لائف کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ جب الزبتھ اور ان کی بہن چھوٹے تھے تو ان کے والدین نے ایک کرسمس ٹری فارم خریدا جہاں پر یہ فیملی اکیلی رہتی تھی، ان کے کوئی نیبرز نہیں تھے، اور ان کی فیملی نے اپنے گھر میں نہ کبھی کوئی ٹی وی رکھا اور نہ ٹیپ ریکارڈر۔ وہ زمانہ انہی 2 چیزوں کا تھا، اس لیے الزبتھ اور ان کی بہن کا واحد مشغلہ صرف کتابیں پڑھنا اور لکھانا ہی رہا۔ دوسری عجیب بات یہ کہ جب نیو یارک یونیورسٹی میں الزبتھ زیر تعلیم تھی تو انہوں نے وہاں لٹریچر پڑھا، لیکن لٹریچر کی ورکشاپس اور کریٹیو ایکٹیویٹیز میں جانا کبھی پسند نہیں کیا، کیونکہ الزبتھ کا خیال تھا کہ اپنی وائس اس کلاس میں ایک ہی سلیبس پڑھ کر کیسے تلاش کی جا سکتی ہے جہاں پر 20-25 دوسرے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی آواز کی تلاش میں مصروف ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ ہم اس کتاب سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بے شمار کریٹیو لوگوں کی سٹوریز پڑھی ہیں جن میں جے کے راولنگ بھی شامل ہے، جس کی کتاب کو 12 پبلشنگ ہاؤسز نے ریجیکٹ کیا کیونکہ ان کے خیال میں ماڈرن دور، میڈیا، اینیمیشن اور سوشل میڈیا کے دور میں جادو کی پرانی سٹوری کون پڑھے گا۔ لیکن پھر ان کی کتاب ہیری پاٹر جب چھپ گئی تو مشہور زمانہ بیسٹ سیلر کتاب بنی۔ ہیری پاٹر مووی بنی جس نے 12 آسکرز کی نامینیشنز جیتی اور دنیا کی سب سے زیادہ آمدن والی مووی بنائی گئی۔ اگر راولنگ اپنی کریٹیوٹی کو چھوڑ دیتی تو دنیا کبھی ہیری پاٹر جیسا ماسٹر پیس نہ دیکھ پاتی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کریٹیو کام کریں گے جب آپ کو سپیئر ٹائم ملے گا کیونکہ آج آپ بہت بیزی ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ کچن اور گھر چلانے کے لیے کام ضروری ہیں، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کام کرنے پڑیں گے۔ گھر کے ایشوز، فیملی کے ایشوز، معاشرے کی کمپلشنز، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہی رہیں گی۔ آپ کو اپنی کریٹیوٹی کے لیے بھی ایسے ہی کام کرنا پڑے گا جیسے ہم زندگی کے باقی سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جیسے راولنگ نے اپنی زندگی کے جنگ کے لیے سارے کام کیے، لیکن سائٹ پر رہ کر اپنے ناول کو اس نے پورا بھی کیا۔ اسی طرح ہر انسان میں ایک کریٹیو انسان ہوتا ہے جسے صرف اس کا خوف، اس کا فیئر روک کر رکھتا ہے۔ یہ انسان کا فیئر ہی ہوتا ہے جو اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اصل میں وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس لیے چھوڑ نہیں سکتا کہ پھر وہ کیا کرے گا۔ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ اچھی تعلیم، اعلیٰ نوکری ہمیں خوشی دے سکتی ہے۔ آپ کی کریٹیوٹی جس چیز سے بھی متعلق ہو، یاد رکھیں اپنی کریٹیوٹی کے ناکام ہونے کا، فیل ہونے کا خوف ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس خوف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہمیں اسے ہینڈل کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کی گاڑی میں پیشن کو ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں اور خوف کو اور فیئر کو پچھلی سیٹ پر۔ یہ خوف آپ کی زندگی سے کبھی جائے گا نہیں، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ اپنے فیئر، اپنے خوف کے ہاتھ میں مت دیں۔ ایسے ہی آئیڈیاز اس زمین پر ایک زندہ مخلوق، زندہ چیز کی طرح گھومتے پھرتے ہیں جب تک کوئی انہیں پکڑ کر استعمال میں نہ لے آئے۔ موبائل، کار، جہاز، ناول، یہ سارے کے سارے ایک وقت میں محض آئیڈیاز تھے جن کو کسی نہ کسی نے پکڑ کر ایک پروڈکٹ بنایا۔ تو آئیڈیا اس وقت تک پھرتا رہے گا جب تک اسے ایک پروڈکٹ بنا نہ دیا جائے۔ اس لیے
اپنے آئیڈیاز کو یتیم نہ سمجھیں، اس کو کوئی بھی دوسرا فرد پروڈکٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ جیسے کار اگر فورڈ نہ بناتا، جہاز اگر رائٹ برادران نہ بناتے، تو کار یا جہاز تو کسی اور نے بنا دینا تھا۔ آئیڈیا آپ کے پاس آپ کی کریٹیوٹی کی امانت ہے، اسے ہر صورت ایگزیکیوٹ کریں۔ پھر اپنی کریٹیوٹی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہمارا فیئر، ہمارے شکوک، ڈاؤٹس۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بآواز بلند بتائیں اور بار بار بتائیں کہ آپ کی کریٹیوٹی کیا ہے۔ اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ ایک لیڈر، شاعر، رائٹر، ایکٹر، سنگر وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اس یقین دہانی کے بعد اگلی اہم چیز ریجیکشن کو ہینڈل کرنا ہے، اور یہ بنیادی طور پر اپنی کریٹیوٹی پر بلائنڈ ٹرسٹ اور یقین ہے۔ جب بھی آپ کام کریں گے، کوئی بھی نیا کام کریں گے، اس میں بہت ساری ریجیکشنز آئیں گی۔ جے کے راولنگ کی طرح درجن بھر ریجیکشنز کے بعد بھی اپنا پیشن، اسکرپٹ اور اعتماد قائم رکھنا سیکھیں، کیونکہ ریجیکشن حصہ ہے اس کریٹیوٹی کا۔ پھر کریٹیوٹی کا تعلق رویہ اور ایٹیچیوڈ سے ہے، پیسے سے نہیں۔ اپنی کریٹیوٹی کو شروع میں پیسے سے مت جوڑیں۔ کریٹیوٹی آپ کی اسپیشلٹی ہے، کریٹیوٹی آپ کی پہچان ہے، کریٹیوٹی وہ عمل ہے جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ کام، وہ پروفیشن جہاں آپ کو مزہ آتا ہے۔ اگر آپ نے آغاز میں ہی کریٹیوٹی کو پیسوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، کریٹیوٹی پر پیسوں کا بوجھ ڈالا، تو شاید آپ بہت جلد اپنی کریٹیوٹی پر شک میں پڑ جائیں گے۔ ان تمام کریٹیو لوگوں کی طرح جو اپنے خرچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے، چاہے انہیں پسند ہو یا نہ ہو، جیسے جے کے راولنگ ایک ٹیچر تھیں اور ساتھ ساتھ اپنا ناول مکمل کر رہی تھی، ایسے ہی اپنے پیشن اور کریٹیوٹی کو انجوائے کریں، اسے گرو کرنے دیں جب تک وہ اپنی پہچان نہیں بنا لیتا، جو بن جانے کے بعد آپ کو شاید کوئی دوسرا کام کرنے کی کبھی ضرورت بھی نہ رہے، اور آپ کی کریٹیوٹی اور پیشن آپ کا کام بھی بن جائے اور آپ کا نام بھی بن جائے۔ پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کریٹیوٹی کسی وجہ سے کام نہیں کر رہی، تو آپ چاہے کچھ نیا لکھنا چاہتے ہوں، نیا ڈیزائن بنانا چاہتے ہوں، کچھ نیا پلان کر رہے ہوں، یا کوئی بھی کریٹیو کام کرنا چاہ رہے ہوں، نہائیں، برش کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پرفیوم لگائیں اور اپنی فیورٹ ایکٹیویٹی میں مگن ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا کریٹیو پروجیکٹ کا اگلا مسنگ پیس ضرور ملے گا اور کریٹیوٹی کک ان کر جائے گی۔ اور آخری بات، پرفیکشن صرف کاغذوں میں ہوتی ہے، اور پرفیکشن کو اچیو کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیشن کے شروع کے سٹیج میں ہی پرفیکشن مانگنے کی کوشش کی، تو آپ کبھی کریٹیو نہیں ہو سکیں گے۔ وہ تمام لوگ جو آج آپ کو پرفیکٹ لگتے ہیں، ان کی زندگیاں اس پرفیکشن کو اچیو کرنے میں گزر چکی ہیں۔ آپ اپنے وقت میں پرفیکشن کو ضرور ٹچ کریں گے، لیکن پرفیکشن کی دوڑ میں کبھی اپنے آپ کو اپنے پیشن سے دور مت کریں۔ اپنی ریجیکشن خود کبھی پرفیکشن کی وجہ سے مت کریں، اور اپنے آپ کو پازیٹیو کرٹیسزم کے ذریعے بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ اور آج کی آخری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹیو بنایا۔ جو آج چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، یہ ایٹ بیسٹ 200، 300، 500 لوگوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں، جبکہ آج اس دنیا پر تقریباً 7.5 ارب لوگ بستے ہیں۔ اگر 7.5 ارب لوگوں میں سے صرف 1% بھی اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کر لیں، تو ہم اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں اور اگلی نسلوں کی زندگیوں میں کریٹیوٹی لانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔